أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ کی توفیق اور نصرت سے آج ہم قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اس کام میں برکت اور خیر ڈالے اور امت کو اس کام سے رہنمائی ملے اور جو جہالت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. بہرحال آپ کے سامنے میں یہ پہلی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھنے کی غرض ہے وہ ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور ہم اس سے کیا فیض حاصل کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں عمل کیسے آئے گا. بڑی بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید کے آغاز کرنے سے جب بھی کبھی قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید کا حکم ہے سورہ نحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ پس جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود کے شر سے. لیکن یہ جو آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ریفرنس کے طور پر پڑھی ہے. اگر ہم سورہ نحل کا وہ مقام دیکھیں کہ جہاں یہ قرآن مجید میں یہ سورہ نحل کا جو مقام آیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کھول لیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود کے شر سے. تو دیکھیے آیت نمبر 97 ہے سورہ نحل کی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اس کے بعد والی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اس آیت میں دیکھتے ہیں من عمل صالحا جس کسی نے عمل کیے نیک من ذکر او انثى خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. تو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں مرد اور عورت کو اعمال کے اعتبار سے برابری کا درجہ دیا جا رہا ہے. ویسے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں یہ بات آئی تھی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے. تو معاشرتی طور پر رہنے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. ویسے بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء تو وہاں دیکھتے ہیں تو مرد ہے عورتوں کے پر حاکم. لیکن وہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو عمل دونوں کا جو بھی عمل ہوگا خواہ عورت عمل کے اعتبار سے آگے نکل جائے خواہ مرد عمل کے اعتبار سے آگے نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی اس کی بشارت دی ہے کہ جس کسی نے نیک اعمال کیے خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. لیکن ایک مشروط بات یہاں آئی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ جملہ اسمیہ ہے وہ ایمان والا بھی ہو. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں
تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں ہم اسلام میں داخل تو ہو گئے کلمہ پڑھنے سے، لیکن جب بات ایمان کی قرآن مجید کرتا ہے تو اس میں آمن یؤمن ایماناً آتا ہے، اسی سے وہ مؤمن اسم فاعل بنتا ہے۔ اسم فاعل ایمان، مومن ایمان رکھنے والا، ایمان لانے والا یہ ہو، یعنی سنے اور مانے، یہ اس کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ سنتا ہے اور مانتا نہیں، پھر اس میں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ بات اس کے لیے مومن کے اعتبار سے بات بنتی نہیں۔ اصل بنیادی بات یہاں یہی کہی جا رہی تھی کہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو وہ مومن۔ تو قرآن مجید نے ساتھ ہی من حرف شرط کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُ بات کہی، البتہ ہم ضرور ضرور اسے زندگی میں اچھی زندگی، دنیا کی زندگی اس کی طیب زندگی کریں گے، طیب پاک زندگی اس کو عنایت کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور البتہ ہم بدلہ دیں گے اس کو ضرور ضرور ان کے کیے کا بِأَحْسَنِ مَا عَمَلُوا، بہت ہی اچھا جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کے آغاز میں اسے اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان بھی وجود میں آیا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور مہلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری قوت دی کہ دیکھو میں نے انسان بنایا ہے اور تم اس کی آوازوں میں چلے جاؤ، تم اس کے کھانے میں چلے جاؤ، تم اس کے خون میں چلے جاؤ، تم داہنے سے آؤ بہانے سے آؤ سامنے سے آؤ، جہاں سے بھی اس کو روکنا چاہو روکو۔ تو شیطان نے تو کہا کہ دیکھو میں اپنے ساتھ کتنوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں گا، لیکن اصولی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان کو عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیدھی راہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، تو قرآن مجید کا کھولنا، پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا اس کے حقوق میں شامل ہے۔ 5 حقوق ہمارے سامنے آئے ہیں، ایمان لائے اور اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو جب تک ہم شیطان کی اللہ کی پناہ میں نہیں آتا شیطان مردود کے شر سے، تو ہمارے سیدھے راستے میں وہ بیٹھ کر ہمیں 100 بہانے ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو جب بھی آغاز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم نے ریفرنس ٹو قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھا ہے۔ دیکھیے مرکب توصیفی بنا ہوا ہے، الشیطان الرجیم، شیطان مردود کا شر، تم رد کیا ہوا شیطان ہے، دھتکارا ہوا شیطان ہے، اس کی وہ صفت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتا ہوں 7 نام اللہ کے جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیت تو ویسے تو جب سورہ توبہ آپ دیکھیے اس کے اوپر یہ نہیں لکھی ہوئی، اس لیے بعض مفکرین نے اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار دیا اور بعض کا اس میں سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ جب بھی کام شروع کرو، کوئی دنیا کا کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، یعنی کام بھی آسان ہو جائے، کام بھی اللہ کے ذمہ ہو جائے اور کام بھی پھر اس میں برکتیں بھی ہو جائیں، اور بڑی بات ہے وہ سنت کے مطابق بھی ہو جائے۔ عام طور پر ہم کوئی بھی کام کرنا چلے، ہمیں نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کیا ہے، تو جب ہم اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً وہ عین سنت کے مطابق وہ اللہ کے ذمہ بات چلی جاتی ہے، اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن یہاں دیکھیے بسم اللہ ہی شروع کرتا ہوں 7 نام اللہ کے، اس میں شروع کرتا ہوں کہاں سے آیا؟ دیکھیے اس میں فعل محذوف ہے اور
ساتھ ہی اسم ہے، ساتھ نام اللہ کے، چونکہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی، تو اس لیے ہم اس شروع کرنے کا جو ایک جملہ ہے ہم اس کو بولتے ہیں، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے۔ بلا شبہ اس میں شروع کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن چونکہ آغاز کرنا ہوتا ہے اس لیے۔ الرحمن الرحیم، یہیں دیکھ لیتے ہیں ہم، الرحمن مہربان، نہایت رحم کرنے والا، معنی تو اس کے یہ ہوں گے۔ تفسیر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح پھونکی، اور جو اوصاف اللہ کے ہیں سو اوصاف انسان کے بھی ہونے ہیں۔ اس کی یوں مثال دیکھیں، جیسے آپ سمندر کا پانی کتنا، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہاں سے آپ ایک بوند لیں اور ایک گلاس میں سے پانی کی ایک بوند لیں تو آپ اس کے انالیسس کریں تو دونوں کی جو انالیسس ہے وہ H2O نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خواص اس میں سمندر کے پانی میں ہے سو خواص اس میں بھی ہے۔ اگر یہ الرحمن الرحیم کو ہم اپنے طور پر اپنی زندگی میں اپنے روحانی طور پر اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو دیکھیے رحمان، فعلان، جولان، غضبان، سبحان، رحمان، اس اعتبار سے اس میں جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے، اور انسان کے مزاج میں جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے، اور وہ جو جتنے جذبات بھی ہیں اور جو بھی دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس صفت کی بدولت کر رہا ہوتا ہے، اس میں جوش اور ولولے اور جذبات، اس اعتبار سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ نہ رکھا ہو تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کام بھی انسان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اب جب دیکھتے ہیں رحیم کے اعتبار سے تو پھر رحیمیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان کریمی ہے، اس میں دوام ہے، اس میں مہربانی ہے، مستقل مزاجی ہے۔ تو اس کو اور انالیسس کرتے ہیں اور نیچے آ کر ہم اپنی گہرائی میں دیکھتے ہیں تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت وہ مجھے بہت بڑی اچھی لگ رہی ہے، جسے میں یہاں بیان کروں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ نہیں بلکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو تو اس میں ہمیں صاف صاف معلوم ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ پہلے پارے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آئی ہے، اور جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 126 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ مدد فرما رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، اس گھر کو تو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو وہاں رزق کے مالا مال کر دے۔ اور کن پر؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی تجھ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ان کو تو پھلوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم، تیری یہ خواہش بہت دلچسپ ہے، یعنی تو مسلمانوں کے لیے، آپ مسلمانوں کے لیے دل میں خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
اللہ نے کہا جس نے اس دنیا میں میرا انکار بھی کیا ہوگا، مجھے نہ بھی مانا ہوگا، پھر بھی میں اس کو اس دنیا میں اس کی ضروریات زندگی کے اعتبار سے پورا کروں گا، اور پھر میں آخرت کے میں اس کو گھسیٹ لاؤں گا، مجبور کر دوں گا آخرت کے عذاب کے لیے، اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہوگی۔ یہاں دیکھیے رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رزق کے حوالے سے پوری انسانیت کو رزق دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ولولے کے ساتھ رحمانیت کے اعتبار سے دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت کے اعتبار سے جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے یہ سلسلہ ان کے لیے جاری ساری رکھے گا۔ دیکھیے اس میں دوام ہے، لیکن انسان کی زندگی میں یہ دوام کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان نے بوڑھا ہونا ہے، انسان نے مرنا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، وہ دلچسپ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص اگر اس کام کو لے کر چلے تو یقیناً وہ اس کو مستقل مزاجی سے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کا ہر وہ عمل جو حجم کے اعتبار سے بلا شبہ تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل مزاجی سے ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں مستقل مزاجی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چونکہ رحمانیت بھی رکھی ہے، اور اگر میں اس کو اس اینگل سے دیکھوں کہ رحمان کے اعتبار سے جب انسان جوش اور ولولے اور جذبے سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یقیناً نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، اتنی گرمی میں حج کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک جوش اور ولولے سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ شیطان انسان کے جوش اور ولولے اور یعنی جذبے کو اس کو وقتی طور پر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اسی کو بطور حربہ بنا کر انسان کو روکنے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو اسی پہ مطمئن کر دیتا ہے اور انسان اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کو مستقل مزاجی سے کام کرنے چلتا ہے، اور مستقل مزاجی آتی کب ہے؟ ہم کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی بلا شبہ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، انہوں نے اس میں استقامت اختیار کی، تو اللہ اس کو بشارت دیتا ہے۔ وہ بشارت جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد کی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی بشارت ہے، اس کے لیے مرنے سے پہلے پہلے اس کو بشارت دی جائے گی اس کی استقامت پر۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں استقامت کیسے آتی ہے؟ یقیناً جب تک اس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو اس وقت تک استقامت نہیں آتی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ کسی شخص نے کسی جگہ پر اپنے منزل کو پہنچنا ہے، تو جب تک وہ سفر کرتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی منزل کے سامنے دیکھ رہا ہے، تو اس میں وہ جذبہ بھی رہے گا اور جوش بھی رہے گا، ولولہ بھی رہے گا، اور اپنی منزل تک پہنچتا چلا جائے گا۔ لیکن اس میں اور بات بھی ہے کہ اگر اس نے پیچھے دیکھ لیا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا، تو شاید اس میں وہ جذبہ بھی نہ رہے، پھر منزل بھی اس کے سامنے نہ رہے، پھر اس میں ریا بھی آ جائے، پھر اس میں دکھلاوا بھی آ جائے، اور شیطان اس کو اس ریا اور دکھلاوے میں پھنسا کے رکھ دے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی وحی میں بیان کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک طہر ولا تمنن تستکثر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی توفیق سے جو بھی عمل کرتے چلے جائیں اس پہ آپ کثرت نہ چاہیں، آپ اس پہ کوئی لوگوں سے تعریف نہ چاہیں، ابھی آپ کے سامنے منزل سامنے ہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ استقامت، یعنی جب تک انسان کے اندر استقامت پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی اس شان کے ساتھ جو رحیمیت ہے اس کے ساتھ اس کا عمل میچ نہیں کرتا،
اور جب مقبولیت کے اعتبار سے کسی شخص کا عمل میچ کرتا ہے تو تب اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے. تو اس کی پھر بشارت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے. تو اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رحمان اور رحیم کے دونوں الفاظ کو مرکب توصیفی کے حوالے سے دیکھا کہ اگر کسی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفت مستقل مزاجی کی صفت جو ہے وہ اس کی رحمان کی شان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس پر ہی اب یہ ہم اتفاق کرتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ شروع کریں گے. تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں بھی رحمان اور رحیم جو ہے انہی صفات سے آ رہا تھا. اور میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ سورہ فاتحہ میں بھی رحمان اور رحیم آنا ہے تو یہی آپ کے سامنے اسی نشست میں اس کے بارے میں ساری بات کر دی جائے. آپ اس ویڈیو سے مستفید ہونا چاہیں تو آپ کے پاس تو بہت بڑا آپشن ہے کہ اس کو بار بار آپ سنیں تاکہ اس سے آپ فائدہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.